لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات. اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ سورہ رعد کی آیا نمبر 28، جہاں ایمان والوں کی ایک شان اور خوبی بیان کی گئی کہ انہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا، پہلے خبر دی گئی، پھر سوال کر کے اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ یعنی صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملنا ممکن ہے. آئیے اس سلسلے گفتگو کو کل جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے، حالانکہ میں ذکر کی قسموں میں داخل ہو رہا تھا، لیکن ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ابھی دروازے ہی پر کھڑے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور سوال ہونے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہوئے دو باتیں رہ گئی تھی. ایک تو احکام کے تعلق سے. اچھا، احکام میں نے بہت سخت کر دیا. حکم کی جمع ہے احکام. جب ہم احکام کہتے ہیں تو یہاں مراد احکام سے اسلامک رولنگ، شریعہ لاس. دوسری چیز ہم نے علم اور معرفت کی تھی، اور اس کے اندر کچھ گوشے پیدا ہوئے اور اس توضیحات میں نکل گئے کہ علم کیا ہے اور معرفت کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. تو آئیے پہلے ہم احکام کی اس قسم پہ چلے جائیں. کل جہاں پر تھے کہ یاد رکھیں احکام کی قسم تو 5 ہیں: واجب، پہلے ڈوز پہ چلے جائیں پھر ڈونٹ پہ جاتے ہیں. واجب اور مستحب، مکروہ اور حرام، یہ ڈونٹ ہیں. اور اس کے بعد ایک ہے مباح، جسے حلال بھی کہا جاتا ہے. سوال یہ تھا کہ مکروہ کے کرنے کے اوپر اللہ عذاب نہیں دیتا، حرام کے کرنے پر عذاب ہے. لیکن کل میں نے آپ کے لیے ایک گوشہ پیدا کیا ہے کہ تب بھی ایک سزا ہے. اس لیے کہ مکروہ کو کرنے کے اوپر آپ کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، لیکن ایک اجر کا، ثواب کا وعدہ کیا گیا. اگر اس ثواب سے محروم ہو رہے ہیں تو یہ خود اپنے آپ میں ایک سزا ہے. یعنی یہاں پر آپ بچوں کو جمع کر دیں اور اس کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہا. اب پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ہے بچوں کو کیٹیگرائز کر دیا گیا. وہ بچے جو ریگولر تھے، جو کلاسز میں آ رہے تھے، ان تمام بچوں کو پرائز دیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ بچے یہاں پر کنارے بٹھا دیے گئے
کیا ان بچوں کو پرائز نہیں دیے جائیں گے؟ کیا یہ بچے وہ ہیں کہ جن کی اٹینڈنس جو ہے صرف 50% تھی اور ہمارے پرائز کا کرائٹیریا یہ تھا کہ جس کی اٹینڈنس 60+ ہوگی اسے دیں گے؟ ایج نہیں میں نے کہا ہے، اٹینڈنس کی بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تیسرے بچے وہ تھے، کہا کہ ان لوگوں کو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے۔ کہا پنشمنٹ کس بات کا ہے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے اپنے انرولمنٹ تو کرا لیا، لیکن انرولمنٹ کے بعد یہ 1-2 دن انہوں نے اپنا خوبصورت سا چہرہ دکھایا تو اس کے بعد غائب ہو گئے۔ جیسے مومنین کے خوبصورت چہرے شروع میں دکھائی دیتے ہیں، درمیان میں غائب ہو جاتے ہیں، آخر میں دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہیں؟ مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ ہم نے کہا بھائی آپ نظر نہیں آتے، کہنے لگے آپ نے نہیں سنا ہے، روز روز جانے سے عزت گھٹ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تو روز روز جانے سے عزت گھٹ جاتی ہے، ہم اپنی عزت کو رکھیں ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا عزتوں کا بھرم ہے۔ بہرکیف جب عزت کی بات آتی ہے نا تو میرے دل میں ایک چوٹ پہنچتی ہے، وہ درد جو ہے نا وہ زبان پہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ خالق عزت و عظمت نے جس گھر کو عزت دی ہے وہ نبی کا گھر ہے اور نبی کے اہل بیت ہے۔ پتہ نہیں کیوں کہ میں اگر کچھ بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، جب بھی عزت کی بات آتی ہے تو مجھے مدینہ یاد آ جاتا ہے 2 موقعوں کے اوپر، ایک نبی کے بعد اور ایک علی کے بعد کا مدینہ۔ نبی کے بعد کا مدینہ یہ ہے کہ علی مسجد نبوی سے جب نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں تو فاطمہ پوچھتی ہیں، اے علی آج کسی نے مسجد میں آپ کو سلام کیا؟ تو علی کہتے ہیں، فاطمہ سلام کجا، میرے سلام کا لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نہیں روک پاتا، اپنے آپ کو نہیں روک پاتا کہ جب کوئی، آپ اندازہ لگائیں وہ علی کے جس کے گھر پہ فرشتوں کا تسلسل سلام کا ہو۔ میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں فرشتوں کا تسلسل، اس دن مصطفیٰ زیدی صاحب کے گھر پہ آپ نے سنا ہے کہ جب کوئی ایک زائر جاتا ہے تو 4000 فرشتے استقبال کرتے ہیں، جب رخصت ہوتا ہے تو 4000 فرشتے اس کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر علی کی گود میں پلنے والے حسین کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو اس کی یہ عزت ہے، تو بتاؤ علی کی کیا عزت ہے، علی کا کیا مقام ہے۔ وہ علی فاطمہ سے کہے، فاطمہ سلام تو دور کی بات ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عزیزو، تیروں کا پھینکا جانا، پتھروں کا پھینکا جانا، میں مصیبت پہ نہیں آیا ہوں، لیکن کئی مرتبہ تو فضائل کے دوران بھی جو گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے لیے مصیبت سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ علی یہ کہے کہ علی سلام کجا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا گیا۔ اور دوسرا کون سا موقع ہے؟ اچھا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں پھیر لی تھی، لیکن ایک طبقہ اور تھا جو مومنین کا تھا۔ علی کے بعد حسن کی مصیبت دیکھیں، مومنین کا طبقہ تھا، مومنین کا طبقہ تھا۔ نہیں، اگر ان 2 چیزوں کو محسوس کیا تو پھر اس کے بعد وقت کا امام اور ہم اپنی کیفیت کو محسوس کریں۔ امام حسن علیہ السلام بعد مولا کائنات، صلوات پڑھے گا بابا جب، بعد مولا کائنات ہے، جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، صلح کے حالات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب مولا تنہا ہو جاتے ہیں، اور جب مولا تنہا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مولا کے سامنے صلح کی پیشکش ہوتی ہے، مولا صلح کی پیشکش کو اپنی شرطوں پہ قبول کرتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، 28 سفر کا موضوع ہے، اس سبجیکٹ کے اوپر گفتگو آنے والا جو عالم ہوگا وہ کرے گا، کیونکہ میں اپنے موضوع میں بہت سے گوشے پیدا کر چکا ہوں اور ان گوشوں کو مکمل نہیں کر پایا ہوں، انہیں مکمل کرنا ہے۔ لیکن اے میرے بھائیو، اے میرے دوستو، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزو، ذرا غور کرو، وہ حسن جو کبھی نبی کے داہنے زانو پر تھا، وہ حسن
حسن جو کبھی نبی کے داہنے کاندھے پر تھا، وہ حسن جو نبی کی کبھی پشت پر تھا، وہ حسن جو کبھی نبی کی گود میں تھا، وہ حسن جو فاطمہ کا لال ہے، بلکہ نخل اول فاطمہ جو حسن ہے وہ حسن مصلی پر ہے، اور مصلی کھینچنے والا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، علی اور حسن کی امامت کا ماننے والا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہوتا، میں نے عزت کی بات کہی نا، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں ہوتا، حسن اس کے بعد جب مدینے آ جاتے ہیں صلح کے بعد، تو حسن کو مدینے میں سلام ملتا۔ ایک تو وہ علی کا وقت ہے جہاں سلام کا جواب نہیں ملتا، اور ایک حسن کا دور ہے کہ جب حسن کو سلام ملتا ہے تو کس طرح سے ملتا ہے، کہا جاتا ہے السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ، تم پر ہمارا سلام ہو۔ کتنی اذیت ہو رہی تھی میرے مولا کو، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، تم پر ہمارا سلام ہو۔ اب کی جمعے کی صبح میرے بھائیو اٹھنا، نماز فجر پڑھنا، نماز فجر پڑھنے کے بعد 25 منٹ کے قریب لگیں گے، آپ کو زیادہ لگ جائیں الگ بات ہے، لیکن اگر ایک بار پڑھیں گے تو کم سے کم 20-25 منٹ دعائے ندبہ پڑھنا۔ اس دعائے ندبہ میں جب اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں یا معز الاولیاء و مذل الاعداء، اے لوگو تم نے علی کے لال کو، وقت کے امام کے جد کو یہ کہا مذل المومنین، یہ مذل المومنین نہیں ہے بلکہ دعائے ندبہ میں پڑھ رہے ہیں، دعائے ندبہ میں پڑھ رہے ہیں، یا معز الاولیاء، اے اولیاء کو، اے خدا کے چاہنے والوں کو، اے خدا سے محبت کرنے والوں کو، اے خدا سے عشق کرنے والوں کو، اے خدا سے الفت کرنے والوں کو، اے خدا کی ولایت پر یقین رکھنے والوں کو عزت دینے والے، معز الاولیاء ہے میرا مولا، معز الاولیاء ہے۔ آج کائنات میں اگر مومنین ذلیل ہو رہے ہیں تو ان مومنین کے عزت کا جو ذمہ دار ہے وہ فاطمہ کا لال ہے۔ آج منگل کا دن گزر گیا، شب بدھ آ گئی، جو عراق گئے ہیں کچھ نجف سے کربلا کی راہ میں ہوں گے، اور کچھ جو اگر نجف میں ہیں تو یقیناً مسجد سہلا میں ہوں گے، اس لیے کہ مسجد سہلا میرا مولا کا گھر ہے، مسجد سہلا میرے مولا کا مکان ہے، مسجد سہلا روایات میں ہے کہ بدھ کی رات جب آتی ہے تو میرے مولا مسجد سہلا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں گے۔ میں ہاتھوں کے جوڑ کے پوچھتا ہوں میرا مولا جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ آتے ہیں، جمکران میں آتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ آتے ہیں، یہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ امام پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنا تو تم اپنی شرعی ذمہ داری کو یہ نہیں سمجھنا کہ اکیلے مسجد چلے گئے اپنا دین بچا لیا کافی ہے۔ امام پیغام دے رہے ہیں جب مسجد میں جانا تو اپنے گھر والوں کو لے کے جانا، اپنے بچوں کو لے کر جانا۔ اب اگر امام کا انتظار کر رہے ہو آج ہی کی رات اگر وقت کا امام آ گیا تو عزیزو ان کا کنبہ تو ہوگا، لیکن ان کے کنبے سے ملنے کے لیے ہمارا کنبہ نہیں ہوگا تو کیا آنکھیں ملا پائیں گے؟ کیا سلام کر پائیں گے؟ کیا ہاتھوں کو بوسہ دے پائیں گے؟ کیا امام ہمارے سلام کو قبول بھی؟ مل کے صلوات پڑھیے گا بابا، ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا بابا، یا معز الاولیاء، اے مومنین کو عزت دینے والے۔ کیونکہ شب بدھ تھی، امام کا ذکر کیا، آگے بڑھ جائیں ہم ناممکن تھا۔ میں احکام کی بات کروں گا لیکن ہمارے دو موضوع تھے نا، ایک علم اور معرفت، کل کا جو ادھورا رہ گیا تھا، انکمپلیٹ۔ دوسرا تھا احکام کا، مکروہ اور مستحب کے سلسلے میں۔ لیکن آئیے مکروہ اور مستحب اسٹارٹ تو کیا تھا، لیکن اب کیونکہ اولیاء کی بات آئی ہے، شب میرے مولا کی، لہذا اگر شب میرے مولا کی آ گئی ہے تو کیوں نہ ہم علم اور معرفت کی بات پہلے کر لیں۔ علم کے ماننے جاننے کے۔ اچھا کتنا جانا جائے اور جاننے کے فائدے کیا ہیں، عمل کیا ہے، ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ مختصر جو علم کو ڈیفائن کیا ہے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ آپ نے اصول کافی کے اندر جو ہمارا پہلا چیپٹر، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم علم اور عقل کے ماننے والے ہیں، ہماری جو علم کی حدیث کی کتابیں ہیں تو اس کے اندر جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے سبجیکٹ کو،
جو سبجیکٹ کیٹیگرائز کیے گئے تو پہلا سبجیکٹ جو ہے علم اور عقل ہے. تو اس میں جو پہلی حدیث ہے میرے مولا کی, تو مولا فرماتے ہیں اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ. علم کے دو مرحلے ہیں. ایک علم کی شروعات ہے, علم کی بگننگ ہے, ایک علم کی اینڈ ہے. تو امام فرماتے ہیں جو علم کی بگننگ ہے, سٹارٹنگ کیا ہے؟ میرا مولا فرماتے ہیں علم کی سٹارٹنگ ہے معرفت الجبار. معرفت الکمپیوٹر نہیں ہے, معرفت الموبائل نہیں ہے, کہ مجلس میں بھی ہمارے کام آتا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند, ایک مرتبہ اس سے بہتر ہے بلند تر صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو اول العلم معرفت الجبار, علم کی ابتدا, علم کی بگننگ, دا فرسٹ اسٹیج آف دی نالج از معرفت الجبار. کچھ اور نہیں ہے, اپنے رب کو پہچاننا ہے. یہاں جاننا نہیں کہا جا رہا. جاننے کا مطلب ہے کہ آپ کو خبر ایک چیز کی ہے, لیکن اس خبر کو اچھی طرح سے نہ سمجھنے کا نام ہے علم. معرفت ہے کہ اس کی ڈیپتھ کو, اس کی گہرائی کو جاننا, اچھی طرح سے جاننا. بازی تو یاد رکھیں, اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلی منزل علم کی کیا ہے؟ اپنے رب کی معرفت ہے. یعنی علم تمہارا مکمل ہوگا پہلی منزل میں جب اپنے رب کو پہچان لو گے. کیونکہ شب بدھ ہے, میں دعائے معرفت کی طرف آنا جاؤں گا, لیکن پہلے اس حدیث کو مکمل کر لوں. اگر رب کو پہچان لیا تو ابتدا ہو گئی. اس کے بعد وہ آخر العلم تفویض الامر الیہ. اور علم کی انتہا کیا ہے؟ ہم نے کہا علم کی انتہا ہو گئی 7 ڈیجٹ کے اندر ہمارا پر اینم پیکیج, 10 ڈیجٹ میں پیکیج کا نہیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں آخر العلم تفویض الامر الیہ. میں نے اکثر کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومنین کے پاس اچھا کرنا ہو, مومنین کے پاس دولت نہ ہو. کس نے کہا مومنین فقیر ہوں؟ لیکن اگر مالی اعتبار سے مومنین کو فقیر نہیں ہونا چاہیے. ہاں, جب دو چیزوں میں ایک چننا پڑے تو علم کو چنیے گا, اس لیے کہ مال تو چھوڑ کے چلا جائے گا, علم تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا. اور آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی تاریخ, ہسٹری دیکھیں گے آپ, دنیا کی ہسٹری دیکھیں کہ وہ طاقتیں, وہ لوگ کہ جنہوں نے تلوار, حکومت, دولت, افراد رکھے, وہ ختم ہو گئے, لیکن علم والے نہیں ختم ہوئے آج تک. ایک دوسری ایک چیز اور بتاتا ہوں میں چلوں, کہ جب جب جس قوم کے اوپر ظلم ہوا اس قوم نے علم کے سائے میں پناہ لی اور وہ قوم ترقی کرتی رہی. اگر ہم پر ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اگر ہم کوئی مقام چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا خدا کی نظر میں تو ہے, لیکن اس دنیا میں بھی جو اسٹیٹس ملے گا وہ آپ کو علم کی بنیاد پہ ملے گا, نالج کی بنیاد پر ملے گا. اور یہیں پر ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں چلوں. آپ دیکھیں عرب کنٹریز کے اندر پیسہ سعودی عرب میں کتنا ہے؟ اب تو یونیورسٹیز کا بھی خیال آ گیا انہیں, بڑا پیسہ ہے. لیکن وہ ممالک کے جہاں مستقل خون بہتا رہا, ان ممالک کو دیکھیں, ایک عراق اور ایک فلسطین. آپ خود ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا عراق اور فلسطین کی لٹریسی ریٹ کمپیئر ٹو یہ تمام ملک کے جہاں پر پیس ہے, جہاں کھانے پینے کا آرام ہے, جہاں سکون ہے, زندگی کی ساری آسائشیں موجود ہیں, ان کے مقابلے میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے. اس لیے کہ ظلم کا شکار اس قوم نے اپنی پناہ علم کے سائے میں لی. ہم اپنے پاکستان میں آ کے دیکھیں, پاکستان کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج سے 3 سال پہلے, اس لیے ظاہر سی بات آپ سوچتے ہوں گے کہ کراچی اور لاہور, اسٹیٹسٹک اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ وہ شمالی علاقہ جات سے قریب وہ علاقہ جسے پارا چنار کہا جاتا ہے اس وقت لٹریسی ریٹ میں سب سے آگے. وہاں مومنین کہ جو 150 سال سے اپنی زندگی, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے, پناہ کہاں تلاش کی انہوں نے؟ علم کے اندر. تو اول العلم معرفت الجبار, پہلی منزل جو ہے اپنے رب کو پہچاننا, یہ علم ہے. اور آخری منزل اگر اللہ کو پہچان لیا تو علم کی انتہا کیا؟ درمیان کا سارا اسٹیج ہی نہیں, صرف ایک حدیث. میرے مولا فرماتے ہیں آخر العلم
آخری مرحلہ علم کا اور اسٹیج یہ ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اب آپ کا ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ رات کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ رات کو چین کیوں نہیں آتا؟ ڈپریشن کی گولیاں ہم کیوں کھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں سائیکولوجسٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ہمیں سائیکٹرسٹ کے پاس جانا کیوں پڑا؟ اول تو یہ کہ ذکر خدا سے اطمینان ملتا ہے، ذکر خدا کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے، ذکر خدا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ خدا کو چھوڑ چکے ہیں، خدا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ خدا کو نہیں پہچانا ہے، اور جب خدا کو نہیں پہچانا تو یہ سب ہونا ہے، اور جب خدا کو پہچانتے نہیں تو اپنے معاملات اس کے سامنے کیسے رکھیں گے؟ نہیں، اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کر دو۔ امام فرماتے ہیں آخر العلم، علم کی آخری حد یہ ہے کہ اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ اچھا، اللہ کے سپرد کر دیں گے تو بڑا چین ہوگا، آپ کو بتاتے چلیں کیوں سکون ملتا۔ دیکھیں آپ، ہمارے بچے نے کالج ختم کر لیا، میڈیسن میں اسے ایڈمیشن لینا تھا، میڈیسن میں ایڈمیشن لینا تھا۔ اب جو اس کا ریزلٹ آیا تو ریزلٹ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کا 98% ہے۔ تو اب جو 98% ہے تو اس کو ریزلٹ کو دیکھنے کے بعد اطمینان ہوا کہ اب ریزلٹ کے بعد انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے مارکس سے ایڈمیشن مل جائے۔ پھر اس کے بعد ہم کالج سے ہم نے فارم بھرا، اور اس کے بعد فارم بھرنے کے بعد کالج کی اتھارٹیز سے بات ہوئی۔ اب مارک شیٹ کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کالج کی اتھارٹی نے جو انرولمنٹ کرتے تھے اس رجسٹرار نے دیکھنے کے بعد کہا یہ بچہ تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیے گا اس رات آپ کو نیند آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس رات آپ کو سکون ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا سکون، اس لیے کیونکہ جو اتھارٹی تھا کالج کا، جو اتھارٹی تھا یونیورسٹی کا، جو اتھارٹی تھا میڈیکل کالج کے اندر، اس نے اس بات کی ایشورنس دے دی ہے کہ بس دیکھیں 2 دن کے بعد ہماری طرف سے ریزلٹ آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتانے آپ کے بچے کی مارک شیٹ ایسی ہے کہ اس کو ایڈمیشن مل جائے گا۔ تو آپ سکون سے ہیں، اس لیے کیونکہ جس کے ہاتھ میں اختیار تھا اس نے کہا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور میں تم کو وعدہ کر رہا ہوں۔ آئیے دوسری چیز، اترے 6 مہینے سے جاب کی تلاش میں تھے، جاب نہیں مل رہی تھی، مارے پھر رہے تھے۔ آخر کو ایک جاننے والے کے ذریعے سے ایک جاننے والے کی ان ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارا بہت بڑا بزنس ہے۔ 6 مہینے سے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، پریشان تھے، فون کر کے بات کر رہے تھے، امی نیند نہیں آ رہی ہے، بہت پریشان ہوں، جاب نہیں ملی ہے، ماں وہاں سے دعائیں بھی دے رہی ہے، ماں وہاں سے کہہ رہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہیں پر ایک جملہ والدین کے تعلق سے، اطاعت کے تعلق سے، آگے ہو سکتا گفتگو ہو، لیکن ایک جملہ کہوں گا، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے والدین بہت یاد ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم آرام اور راحت کے اندر ہوتے ہیں تو اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ عزیزو، اپنے خدا کے ساتھ بھی ہمارا وہی رویہ ہے جو ہمارے والدین کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ خدا نے کہا انشکر لی ولے والدیک، ہمارا شکریہ بھی ادا کرو، اپنے والدین کا بھی کرو۔ تو پتا چلا اپنا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ بھی بہتر کرو، اپنے رب کے ساتھ بھی بہتر کرو، اپنے خالق حقیقی ساتھ بھی کرو، اپنے خالق مجازی کے ساتھ بھی کرو۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ عزیزو، تانے سے تانے نکل رہے ہیں، والدین کے ساتھ اپنا ارتباط۔ کئی مرتبہ تو واقعاً ہم حاتم کی قبر کے اوپر لات مار دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہمارا عالم ہوتا ہے رویوں کا، برتاؤ کا۔ اب یہاں ہمیں نہیں معلوم، اب دیکھیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے جب ہم یہاں آتے تھے تو اس زمانے میں نسبتاً انٹرنیشنل کال مہنگی تھی، اب تو انٹرنیشنل کال کرتا ہی کون ہے، وائبر آ گیا، سارا سب کچھ سستا ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو جس چیز کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ایک زمانے میں لائکا آ گیا آسٹریلیا کے اندر۔ اب جو لائکا آیا تو اس نے کہا بس فلیگ فال ہے، وہ بھی 15 سینٹ، 0 چارج۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تعلقات اور رویوں کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اب سب کو اپنے کہاں کے رشتے ڈھونڈ کے رشتہ دار یاد آنے لگے،
آج ان کو بھی فون کر لیتے ہیں، وہ ممیری خالہ اور چچیرے ماموں، وہ ددیالی بھی یاد آ گئے، ننیالی بھی یاد ہے، دور دور کے رشتہ دار۔ باس کے بارے میں پتا چلا تو پتا چلا 10 سال پہلے انتقال ہو چکا، آپ کو آج خبر آ رہی ہے، اس لیے کہ ساری محبتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اچھا کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر، وہ تو بزنس ٹیکس تھا ان کا، وہ وہیں پر واپس۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا رابطے کی بات، تو ہم اپنے رشتوں کو مستحکم کریں۔ بات کر رہا تھا اس بچے کی، پریشان تھا، جب تک سکسیس نہیں مل رہی ہے، امی یاد ہیں، ابا یاد ہیں، اس لیے کہ سکندر اعظم جیسا آدمی بھی جب اس دنیا میں کامیابی کے سفر پر نکلا اور آدھے راستے میں تھا، ماں کی خبر آ گئی، کہے کہ یہ نکلا تھا پوری دنیا فتح کروں گا، آدھے راستے میں خبر آتی کہ ماں مر گئی۔ عزیزو، یہ وہ شخص ہے کہ جس سے امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ ماں کا مقام کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن سے نہیں پڑھا کہ ماں کا کیا مقام ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے احادیث میں نہیں سنا کہ ماں کی کیا عزت ہے، یہ وہ شخص ہے اس سے صادق آل محمد کے سامنے ان کی سیرت نہیں ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ ایک شخص ہے، عام دنیا کا ہے، دنیا دار انسان ہے، لیکن راستے میں اسے خبر ملتی ہے ماں مر گئی، تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اب میری کامیابی کا سفر آگے نہیں بڑھ پائے گا، اس لیے کہ میری کامیابی کے پیچھے وہ ہاتھ تھے دعاؤں والے، اب وہ ہاتھ نہیں رہے، اس لیے کہ اگر ماں کی دعا ہوگی تو کائنات فتح کر لوں گا۔ ایک جملہ میں سکندر کے جملے سے آگے بڑھتے ہوئے کہوں گا، وہ یہ کہ اگر ماں کی دعا شامل ہو تو دنیا کا چین ہے، آخرت کی راحت ہے، دنیا کا سکون ہے، آخرت کا آرام ہے، دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی فلاح ہے۔ ہم اپنی اذانوں میں کہہ رہے ہیں حیا علی الفلاح، ماں کو ناراض کرنے کے بعد حیا علی الفلاح نہیں ہے، باپ کو ناراض کرنے کے بعد حیا علی خیر العمل نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کو نہ ادا کر کے حیا علی الصلاۃ نہیں ہے۔ ماں اور باپ کو بھی اپنے اولاد کا خیال کرنا ہے، اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کا خیال کرنا نہیں عزیزو۔ آگے بڑھتے ہوئے ماں اور باپ کے مقام کی بات ہے تو یہیں پر ہم مصیبت میں خدا کو بھی یاد کرتے ہیں، مصیبت میں ماں باپ کو بھی یاد کرتے ہیں، اور جب مصیبت سے نکل آتے ہیں تو سب سے پہلے اسے بھولتے ہیں جو مصیبت سے ہمیں نکالا۔ اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم، اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم، آدمی کچھ بھی ہو احسان فراموش نہ ہو، آدمی کچھ بھی ہو احسان فراموش نہ ہو۔ یہ احسان فراموشی ہے، کیا کوئی اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اب میری سمجھ میں آیا کہ دیداری کا سفر ماں کے پہلو سے، ماں کی آغوش سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کو سمجھ لے گا تو اپنے رب کو سمجھ لے گا۔ اسی لیے تو دعا کے لیے نبی کے ذریعے کہا گیا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے نبی ان سے کہیے اور آپ بھی کہیے پروردگارا میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ عزیزو، ماں کو ایک گلاس پانی کا دے دو گے نا تو اس کے بعد تمہیں کتنا سکون ملے گا۔ اچھا ایک چیز، کیا ذات ہے اس کی، بچہ خیال کرے یا نہ کرے لیکن وہ ماں ہے کہ دعائیں دیتے ہوئے اس کے لب نہیں تھکتے۔ کتنے بوڑھے ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتے لیکن ساری طاقتیں سمیٹ کر اپنے آپ کو مصلے پہ لاتے ہیں، اسی لیے لاتے ہیں کہ میرا بچہ سلامت رہے، خدا اسے ترقی دے۔ بات ایشورنس کی ہو رہی، تو آپ دیکھیں آپ کی کامیابی کے ایشورنس کہاں ہے؟ ان کی دعاؤں کے اندر ہے۔ عزیزو، دوستو، بچوں، بھائیو، کامیابی، پریشان ہوئے، اللہ کا گھر یاد آیا، پریشانی ختم ہوئی تو سب سے پہلے اپنے رب کو بھول گئے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھول گئے۔ میں آپ کو بتا دوں ایسے بہت سے معاملات ہیں، بہت سی ایسی مثالیں۔ اچھا جب اس طرح کی کوئی مثال بیان کی جائے تو اگر ہمارے آس پاس میں ایسی مثالیں ہوتی ہیں، جیسے ہی ممبر سے کوئی مثال بیان کی گئی ہم باہر نکلے، دے گا تمہارے لیے نا، فساد نہیں ہونا تھا تو ہو گیا، ماشاءاللہ آپ جو ہیں بہت ایکٹیو ممبر ہے، قوم کا ایکٹیو ممبر، کس لیے فساد کی نہیں،
ہم کو تقسیم کریں. اچھا بعض لوگوں کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں نے یہاں پر تو یہ کیفیت نہیں دیکھی, بعض لوگوں کے اوپر جب اس طرح کے نقطے پڑے جا رہے تھے, مولانا کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا فوراً مولانا سبجیکٹ بدل دیتے ہیں, بس نصیحت والی مجلس سے فضائل بیان ختم کرو یار, پتہ چلا نیچے اتریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مار پیٹ ہو جائے, جھگڑے ہو جائیں, گالیاں ہو جائیں. یا بعض بڑے شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, امام بارگاہ کا بڑا احترام ہوتا ہے, کہتے ہیں بھائی باہر نکل کے گالیاں دیں گے, اندر نہیں گالیاں دی جاتی ہیں. احترام ہے, اللہ کا گھر ہے نا, بڑی عزت ہے. اس لیے کہ اللہ کو مقید کر دیا اس امام بارگاہ کے اندر, اللہ کو مقید کر دیا اس مسجد کے اندر, اس لیے کہ مسجد کے اندر اللہ دیکھتا ہے, مسجد کے اندر اللہ سنتا ہے, مسجد کے باہر اللہ بہرا اور گونگا ہے. اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ کسی دن اس کا علاج نوز باللہ اس اللہ کا بھی کرائیں گے, تاکہ وہ باہر بھی تو دیکھ سکے, باہر بھی سن سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایمان کا کیا عالم ہے. ہمارے ایمان کا عالم یہ مدرسے چلتے ہیں, میں آگا مدرسہ نہیں, پھر کہیں ایسا ہو کہ لوگ فٹ کر دیں, بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں پل صراط قیامت کے بعد ہے, ارے پل صراط مولوی کے لیے ممبر کے اوپر ہوتا ہے, کہیں ادھر کہیں ادھر کھٹے لیجئے صاحب. چلے بھائی مدرسے کے لیے چلے, گھر سے بیوی کو لیا, بچے کو لیا مدرسے کے لیے, پھر اس کے بعد آئے. اچھا ہماری ساری دیداری ونس اے ویک, ہمارا سارا دن. اچھا یہ کچھ لوگوں تو ماشاءاللہ یہ بھی صاحبان توفیق ہیں جن کی ساری دیداری ونس اے ویک ہے, 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے کی. عباس کی تو وہ بھی نہیں رہی. اب جو وہاں سے چلے تو ٹھیک ہے, اب گھر سے چلنے لگے تو پھر اس کے بعد کیا کیا کہ بس ساتھ میں چادر بھی رکھ لی, اسکارف بھی رکھ لیا. بس اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے مارکیٹ میں بھی جانا ہے, سیف وے بھی جانا ہے, سامان بھی خریدنا ہے کیونکہ یہی سیف وے ہے. اب یہ سب لے لیا, اس کے بعد لینے کے بعد اب آ گئے امام بارگاہ. اب سگنل پہ جیسے ہی پہنچے تو ایک مرتبہ بیگم سے کہا امام بارگاہ پہنچ رہے ہیں, ایک سامنے سے اپنی جماعت کے لوگوں کی گاڑیاں آنے والی ہیں, ذرا سا اسکارف درست کر لیجیے گا. اب اسکارف درست کر لیا گیا, امام بارگاہ میں آ گئے, امام بارگاہ میں آ گئے. اچھا جیسے ہی امام بارگاہ سے نکلے, اسے نو گو ایریا ہو گیا یہ, کہ جیسے ہی امام بارگاہ میں آئے تو سارا اسکارف ہے, سارا دین ہے, جیسے ہی امام بارگاہ سے نکلے سب ختم. اتنا ہی نہیں بازی تو کئی مرتبہ تو ہم لوگوں کو ایسے معاملات کس طرح ہینڈل کرنے پڑتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں. میں نیا آسٹریلیا میں آیا ہوا تھا, بیماری کا اندازہ آپ پچھلی کچھ مجلسوں سے لگا ہی چکے ہوں گے. مدرسہ جو ہے امام بارگاہ سے باہر دوسری ایک جگہ چلتا تھا. ابھی ہم نکل ہی رہے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا, ایک صاحب آئے, کہنے لگے مولانا, کیونکہ گھر سے نکلے تھے بازار سامان, دیکھیں یہ حقیقت ہے, سامان وامان کے لیے لے کے چلے تھے وائف کو, بچی کو, اب بچی کو مدرسے لے کے جانا, ذرا اپنی فیملی سے کہے گا ایک اسکارف دے دیں, اپنی فیملی سے کہہ دیجیے گا اسکارف دے دیں. اب وہ اسکارف دے دیں, میں نے لا کے اسکارف دے دیا, میں نے کہا اب یہ رکھ لیجئے گا یہ اسکارف, اور اگلی مرتبہ آپ اگر گھر سے باہر نکلیں تو اس اسکارف کے ساتھ اپنی بچی کو لے کے نکلیے گا. اس لیے کیونکہ مدرسے میں اسی خدا کا قانون چلتا ہے جس خدا کا قانون باہر چلتا ہے, بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیں جس خدا کے قانون کو فالو کرتے ہوئے آپ مدرسے میں آ رہے ہیں وہی خدا باہر بھی ہے اور تم کو اور تمہارے بچوں کو دیکھ رہا ہے. تو ہمارا دین اتنی دیر کے لیے تو نہیں ہے نا کہ مسجد میں آئے, کہا بھائی اب ہم, موسم گرم تھا, مولانا صاحب کی ابا گاڑی میں رکھی ہوئی تھی, خیر آپ نے تو ہم کو ہر وقت اسی حالت میں دیکھا, آپ سوچتے ہوں مولانا اتارتے کب ہے. کیونکہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جب کالج میں پڑھتے تھے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ اینول ڈے ہوتا ہے, تو اینول ڈے تھا کالج کا, تو ہمارے وہ اردو کے ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے, اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے, تو فش پونڈ ایک چیز ہوتی تھی کہ جملے ہر ایک کے لیے فقرے لکھے جاتے تھے, عجیب و غریب تہذیب ہے کالجوں کی وہ بھی. تو ہمارے ان پروفیسر صاحب کو بلایا گیا, تو ہمیشہ کوٹ میں رہا کرتے تھے. اچھا اس میں بھی کئی مرتبہ صحت کا بھرم بھی رہ جاتا ہے, تو وہ کوٹ میں ہمیشہ وہ رہا کرتے تھے. تو انہیں بلایا گیا تو ان کا نام لے کے کہا گیا سر آپ یہ کوٹ کب اتارتے ہیں, تو ہمارے امام ابا خبا کا بھی عالم. لیکن بات میں کہاں کر رہا ہوں, آپ کی بات کر رہا ہوں
کہ ان خواتین کی کہ وہ اتری ہوئی ہے چادر، اترا ہوا اسکاف، لیکن کیا کریں اب یہ اسکاف کب امام بارگاہ آگے، مدرسے آگے، مسجد آگے، مجلس میں آگے. اچھا کچھ کو تو اتنا خوف ہے، رواداری ہے، کچھ کے پاس تو وہ بھی رواداری نہیں رہی. کہنے لگے ہم منافق نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ہم جیسے باہر ہیں ویسے اندر ہیں، امام بارگاہ میں بھی ویسے ہی، باہر بھی ویسے ہی. اندازہ لگائیں جرأت کہاں پہنچ گئی. غلط دونوں ہے. آئیے میں آپ کی زحمت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. تو ہم یہاں آ رہے ہیں. اب جب ہم یہاں آ رہے ہیں تو آنے کے بعد ہمارا مزاج بدلنا چاہیے، اور جو کیفیت امام بارگاہ سے لے کے جا رہے ہیں، یہ امام بارگاہ کو اللہ کا نعوذ باللہ مقبرہ نہ بنایا. امام بارگاہ اور مسجد کو، مدرسے کو نعوذ باللہ اللہ کا مقبرہ نہ بنائے، نعوذ باللہ، کہ اللہ یہاں دفن کر دیا جاتا ہے، باہر اللہ نہیں ہوتا، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، بعزیزو علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں سمجھے آپ، نہیں پہنچے آپ. اول العلم جو میں نے کہا نا، علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ سن رہا ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ طاقت رکھتا ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ سمیع ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ بصیر ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ خبیر ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے. علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ سزا و جزا دیتا ہے. علم ہے کہ معرفت ہے، علم ہے کہ اللہ ہے، معرفت ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے. علم اور معرفت سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب اگر یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے بعد ہمارے دلوں میں خدا کا خوف، خدا کا احترام کیا ہوا؟ پریشان ہیں ہم نے ایسی بہت سی مثالیں دیکھی مختلف شہروں میں. پریشان ہیں. اچھا مسجد ٹائم ٹو ٹائم کھلی، بعض جگہوں پہ تو صرف ماشاءاللہ 10 دن کے لیے کھلتی ہے. اسی ان مراکز کو صرف 10 دن اور 5 دن کے لیے نہیں رکھیے. کیا حسین کا مقصد یہ 5 اور 10 دن کے لیے تھا؟ بلکہ یہیں پر ایک جملہ، بڑا تکلیف دہ جملہ میں آپ سے کہتا ہوا چلوں. جس دن سے عزاداری شروع ہوتی ہے اصل میں، اس کے دوسرے دن سے عزاداری ہماری ختم ہو جاتی ہے. نہیں پہنچے میری بات تک آپ. پہلی محرم سے ہمارا عشرہ شروع ہوتا ہے. حسین راستے میں 2 کو پہنچتے ہیں، مصیبت ہے یہ ساری، لیکن اصل مصیبت تو عاشورہ سے شروع ہوتی ہے نا. شام غریباں حسین کی 61 ہجری کی شام تھی، لیکن 11 محرم کی صبح سے وقت کے امام کی شام غریباں شروع ہو جاتی ہے. وقت کے امام کی شام غریباں شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ 2 مہینے 8 دن کی عزا کا بھرم خالی فرشوں اور خالی امام بارگاہوں کے ساتھ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ موجود ہیں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اگر اس چیز کو محسوس کر لیا، اس درد کو محسوس کر لیا نا، تو ہماری امام بارگاہوں کو چھلکتا ہوا ہونا چاہیے. بلکہ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ہماری امام بارگاہوں میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ ٹائم پہ شروع کر رہے ہیں. ہماری امام بارگاہوں میں ہمارا عقیدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ شہزادی آتی ہیں، معصومین آتے ہیں، وقت کے امام آتے ہیں، پرسالے نہیں، روایات ہیں، ثابت ہے، ملنے والے ملے بھی ہیں. آپ نے دعاؤں میں ہمارے ساتھ وہ جملے سنے بھی، اور اس کے بعد آپ پہ جو کیفیت طاری ہوئی آپ کو یاد ہے. عزیزو ایک جملہ آپ سے کہیں کہ اگر اس فرش عزا کے اوپر شہزادی آتی اور ہمارا یقین ہے، تو آپ یہ بتائیے بلانے والے کو پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں آنا چاہیے؟ ایک جملہ اور بھی کہوں آپ سے، میں بڑی گستاخیاں کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا. اور اگر آپ کے لیے نیکی ہے تو میرے حق میں دعا خیر کیجیے گا، میرے بچوں کے حق میں دعا خیر کیجیے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں. کیا آپ نے کبھی کسی آدمی کو سڑک پہ ایک بچے کو دوسرے کو گالی دیتے ہوئے
جب دیکھے تو اس کو منع کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ سڑک کے اوپر ایک آدمی دوسرے کو گالیاں دے رہا ہو تو آپ اپنی گاڑی سے اتریں اور اس کے بعد کہا ہو اے بھائی کیوں گالیاں دے رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے؟ لیکن نعوذ باللہ کسی دن آپ کا یا ہمارا بچہ کسی سے صرف سخت لہجے میں تم سے یا تو سے بات کرتا، گالی نہیں، ہم مثالوں میں بھی اپنے بچوں کے لیے بات نہیں کہنا چاہتے۔ اگر ہمارے بچے نے کسی سے تم سے بات کر لی تو ہم کہتے ہیں وہاں گالی دے رہا تھا غیر، ہم نے اس کو جا کر منع نہیں کیا۔ یہاں ہمارا بچہ یا مومن کا کوئی بچہ تھا، اس نے کسی سے کہا تم کیا کر رہے ہو، ہم نے کہا بیٹے تم نہیں کہتے، بیٹے تو نہیں کہتے۔ کیوں؟ ہم نے کہا کہ یہ اپنائیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے جو ہوتے ہیں ان کو غلط بات سے، خرابی سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اپنوں کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف امام ابا قبا والوں کی نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرثیہ کے طور پہ کچھ اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ایک جگہ ہم نے درخواست کی، میں نے کہا میرے بھائی سمجھ میں بھی لوگوں کے آگے چھوڑ دیا، کہ عزادار بیٹھے ہیں، بی بی آپ آ جائیے۔ میں اسی مرثیہ کے ساتھ نہیں، انہی اشعار کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں چاہوں گا، کہ آپ آ جائیے۔ اچھا کلام، بہت اچھا، اعلیٰ درجے کا تھا۔ میں نے درخواست کی کہ جب فرش عزا بچھتا ہے تو سب سے پہلے وہ آ جاتی، ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پہلے آ جانا چاہیے۔ ایک جملہ اور کہتا ہوا چلوں، ہماری مجلسوں کا ایک مزاج اور بنتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ مجلسیں ہو تو رہی ہیں لیکن مجلسوں کی تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ صرف مجلسیں برپا نہ کیجیے، تہذیب عزا کو باقی رکھیے۔ تہذیب عزا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس تہذیب عزا پہ گفتگو نہیں کرنی۔ مجلسیں اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارا سارا کلچر، ہمارا سارا دین، ہماری ساری شریعت، ہمارا سارا مذہب اسی حسین کے فرش پہ ملتا ہے۔ جب سارا دین حسین کے فرش پہ ملتا ہے تو اس مقدس جگہ کا احترام کرنا چاہیے۔ عزیزو یاد رکھیں، یہاں بقول شاعر کہ یہاں پاؤں کے بل نہیں آتے، یہاں اپنے پیشانی کے اور سر کے بل آیا جاتا ہے۔ یہ جگہ وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں 2 بجے کا اعلان ہے، 3 بجے شروع کر دیں گے، 2:30 بجے شروع کر دیں گے۔ نہیں عزیزو، جو اعلان ہے اسی وقت، اس لیے کہ اہل بیت میں ہر وقت کا امام وقت ہے۔ نہیں پہنچے آپ۔ ہر وقت کے امام کو آپ کیا کہتے ہیں؟ امام زمانہ کہتے ہیں نا، صاحب العصر والزمان کہتے ہیں، امام وقت کہتے ہیں، یعنی وقت کا امام۔ جب وہ وقت کا امام ہے تو اس کا ماننے والا وقت کا پابند ہونا چاہیے، اس کا ماننے والا وقت کا پابند ہونا چاہیے، اس کے ماننے والے کو وقت کے اعتبار سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزو بات میری پھر کہاں سے کہاں رہ گئی؟ میری ساری باتیں، سارے نکات اپنی جگہ، انشاءاللہ کل گفتگو آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ اس سلسلے کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزو میں نے عرض کیا کہ ٹرکی کا اسلام، ایک مثال دو اور اس کے بعد میں مسائل پہ آ رہا ہوں۔ تو ہمارا دین جب اندر آتے ہیں تو ہے، اس کے بعد ختم، حجاب ہے اندر، بعد میں ختم۔ ٹرکی کا اسلام کیا ہوا کہ جب ٹرکی میں اسلام ختم ہوا، حجاب پہ سب سے پہلے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں نے مظاہرے کیے، جب ویسٹرن کنٹریز کے اندر حجاب پہ پابندی لگی، مسلمان کس منہ سے مظاہرہ کرے جب سب سے پہلے ایک مسلم اسٹیٹ میں حجاب پہ پابندی لگی تھی؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا حجاب پہ پابندی لگی، داڑھی پہ پابندی لگی، تو ہمارے مراکز کے اندر، ہماری کمیونٹیز کے اندر آج بھی ٹرکی اسلام چل رہا ہے۔ کس طرح کا ٹرکش اسلام چل رہا ہے؟ بس چلے گھر سے امام بارگاہ کے لیے، بس راستے کے اندر تو بے حجاب تھے، امام بارگاہ کی حدود میں پہنچنے لگے تو فوراً حجاب رکھ لیا گیا۔ بس ٹرکی کے اندر یہی کیا گیا، حجاب تو ختم کر دیا گیا تھا، اتنا ختم کیا گیا کہ اب صدر کی بیوی کو جب اندر جانا تھا اسٹیٹ ہاؤس کے اندر تو پہلے پارلیمنٹ کے اندر قانون بنانا پڑا کہ وہ حجاب کے ساتھ جا سکتی ہے، ورنہ ادروائز وہ انٹر نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں مسلم اسٹیٹ۔ تو وہاں مسجدوں کے اندر مولویوں کے لیے بھی داڑھی رہی، میں نے کہا امامہ ابا قبا رکھا ہوا مسجد میں گئے پہن لیا نا، تو داڑھی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو ہم مسجدوں کے اندر ابا بھی ٹنگی ہوتی تھی، داڑھی بھی ٹنگی ہوتی تھی۔ ادھر اذان ختم ہوئی، نماز پڑھانی تھی، مولانا نے داڑھی لگا لی۔
आबा डाल ली। तो क्या टर्की इस्लाम हमारे यहाँ टर्किश इस्लाम चलेगा? नहीं अजीजों, हुसैन के चाहने वालों को टर्किश इस्लाम नहीं, हुसैन वाला इस्लाम लेके चलना है कि जहां दूर तक भी निफाक नहीं आ सकता, जाहिर व बातिन एक हो जाता है, एक हो जाता है। हाँ अजीजों, परेशान है हम, मस्जिद है क्या सबसे पहले हम, अब बंद करने वाला जाना चाह रहा, हमने कहा नहीं भाई रुक जाइए, कुछ देर और रुक जाइए, कुछ देर और रुक जाइए, ये आखिरी 2-3 जुमले मसाहब पर, कुछ देर और रुक जाइए, कुछ देर और, बस थोड़ी दुआ और पढ़नी है, थोड़ी मुनाजात और पढ़नी, इसलिए कि परेशानी है। अच्छा, अब वो आदमी महीने भर तक इस्तिगासा कर रहा था, मुनाजात कर रहा था, दुआएं पढ़ रहा था, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, जाने के एतबार से, निकलने के एतबार से आखिरी आदमी सब पहचानने लगे थे, भाई ये फला साहब है माशाल्लाह, सबसे पहले आते हैं। 1 महीना तो आते रहे, 1 महीने के बाद अल्लाह ने सुन ली, मिल गया, अब 31वें दिन नहीं दिखाई दे रहे, 32वें दिन नहीं दिखाई दे रहे। अब मालूम क्या जा रहा, का माशाल्लाह उनके हालात बेहतर हो गए, का हालात खराब हो तो अल्लाह का घर है, हालात बेहतर हो जाएं तो अल्लाह से दुश्मनी है। बाजीजो एक जुमला, खुदा आप सबके हालात को बेहतर रखे, खुदा सारी दुनिया की खुशियां आपको, आपकी औलाद को दे दे, दुनिया और आखिरत का सुकून आपको दे दे, नेमतें हो और आपका दामन हो, इतनी खुशियां दे दे कि खुशियां संभालें आप और उसके बाद शुक्र भी अदा करते रहे। नहीं अजीजो, लेकिन वो लोग कि जो मुसीबत के खुदा को याद करते हैं, वो लोग कि जो मुसीबत के वक्त हुसैन को याद करते हैं, वो लोग कि जो मुसीबत के वक्त हजरत अब्बास का अलम है और फरेरे के साए में खड़े हैं, वो लोग कि जो मुसीबत के वक्त में हजरत अली असगर के गहवारे से अपने आप को मुंसलिक रखते हैं, लेकिन मुसीबत खत्म होते ही अली असगर को भूल जाते हैं, अकबर को भूल जाते हैं, अब्बास को भूल जाते हैं, हुसैन को भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। अगर हमारी दीदारी हमारी मुसीबतों के साथ है तो परवरदिगारा उन मुसीबतों से ना निकालना कि जो राम, जो आराम, जो सेहत, जो हमारा सुकून जो है हमें तुझसे दूर कर दे, वो तकलीफ हमें कबूल है जो हमें तुझसे मुर्तबित रखे। हाँ अजीज़ाने गिरामी, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे अजीज़ों, हम दर्द की बात करते हैं, हम मुसीबत की बात करते हैं, लेकिन दर्द को भी अहले बैत के दर पे आके दर्द महसूस होता है, मुसीबत भी ठाठे मार के रोती है क्या अल्लाह अकबर। अरे किन मुसीबतों का सामना अहले बैत ने किया अजीज़ों। अरे 2 वक्त के अगर रोजी रोटे के मसले हो जाएं तो हम कितनी तकलीफ में होते हैं। वहां मैंने अर्ज किया ना, कोई 3.5 दिन का भूखा प्यासा है, कोई 4 दिन का है, और ज़ैनब है कि कब से कब तक भूखी और प्यासी थी। मैंने प्यास की बात कल की थी, उसी सिलसिले मसाइब को आगे बढ़ाऊंगा। ए अजीजों, एक बाप की प्यास बयान करूं, एक बेटे की प्यास बयान करता हूं, एक बेटी की प्यास। अरे 3 मंजर हैं, एक असरे आशूर से पहले का मंजर, आओ अरे पहले असगर की प्यास बयान करता हुआ चलूं। ए अजीजों, हुसैन जब असगर को लेकर मक्तल में आए तो लाने के बाद एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए फौज अशकिया, तुम्हारे जामे नाकिस में अगर हुसैन गुनहगार है तो इस बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया, इस बच्चे को तो पानी पिला दो। अरे ये बच्चा अरे 7 मुहर्रम से प्यासा है। बाजीजो एक मर्तबा जब लोगों ने पानी नहीं पिलाया तो हुसैन ने कहा, तुम समझते हो हुसैन पानी खैमे में ले जाएगा? लो मैं अली असगर को जलती हुई रेत पे रखता हूं, अरे कोई एक कतरा पानी का अली असगर के दहन में डाल दे। अल्लाहु अकबर। ए अजीजों, अरे करबला का दश्त कितना दहक रहा था, आप सर को पीट लेंगे, आप सीने को पीट लेंगे। शायर कहता भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पे। ए अजीजों, अरे जो दाना जमीन पे गिरता था भुन जाता था। हाय 6 माह का अली असगर, अरे सुलगता करबला का दर्द हुसैन ने रख दिया, जालिम ने पानी नहीं पिलाया, हुसैन ने उठाया। ए लाल, अरे तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो। एक मर्तबा अली असगर ने पूरे जिस्म की ताकत जबान में लगाई। नहीं अजीजों, आप सुनिएगा, पीट लीजिएगा सर को। हुसैन के लाल ने पूरे जिस्म की ताकत अपनी जबान में लगाई, जबान को सूखे होठों पर फेरा। अरे लोगों ने जब असगर के इस इत्माम हुज्जत को देखा, अरे सरों को पीट रहे थे, रो रहे थे। अल्लाह अकबर। ये हुसैन के लाल असगर की प्यास थी।
شہادت پھر پڑھی جائے گی. یہ اصغر کی پیاسی, 3 پیاس بیان کرا. دوسری پیاس حسین کی پیاس ہے. حسین نے اپنی پیاس بیان کی ہے. آپ نے ہو سکتا سنا بھی ہو سکتا بچوں نے نہ سنا. اصغر کو دفن کرنے کے بعد حسین کربلا کے مقتل میں بیٹھ گئے. مقتل میں بیٹھنے کے بعد حسین کے لب ہل رہے تھے, سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا. لب ہل رہے تھے, سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا. لشکر یزید نے سمجھا حسین بد دعا کر رہے, قریب گئے. عزیزو اس روایت کو ذرا محسوس کیجئے گا. لشکر یزید قریب گیا, تب بھی سنائی کچھ نہیں دیا. پھر اور قریب گیا, سنائی کچھ نہیں دیا. یہاں تک کہ روایتوں میں کہ لشکر یزید کے لوگوں نے اپنے کان حسین کے دہن کے قریب کیے تو سنائی یہ دیا. حسین کہہ رہے تھے میں اتنا پیاسا ہوں, میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے ہیں, میرے جگر کے ٹکڑے. ہائے حسین کتنا پیاسا تھا. میں نے روایت پڑھی, اس کے بعد سر پیڑ لیا. اب اس کے بعد میں نے گرمیوں میں دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے کبھی اپنی بیک یارڈ میں دیکھا ہوگا, کبھی اپنے گھر کے باہر گارڈن میں دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جب گرمی شدید ہوتی ہے تو اگر کچی زمین ہوتی ہے, پانی نہیں پڑتا, تو آپ نے دیکھا ہوگا زمین پھٹ جاتی ہے. ہائے حسین اکبر کا سینہ تو برچھی سے پھٹا تھا, حسین کا سینہ پیاس سے پھٹ گیا تھا. حسین کا سینہ پیاس سے پھٹا تھا. اے لوگوں میں اتنا پیاسا ہوں. حسین کی پیاس سن لی, آؤ چلے. ارے کوفے میں یہ کوفے میں اسیروں کا قافلہ پہنچا. عزیزو ہر طرف تماشائیوں کا مجمع ہے. سکینہ زینب کے ساتھ ناقے پہ بیٹھی ہے. ایک چھت کے قریب, ایک گھر کے قریب سے سکینہ گزر رہی ہے. چھت کے اوپر بیویاں بھی ہے, ایک عورت بھی ہے, اس کی کنیز بھی ہے, دیگر عورتیں بھی ہے. سکینہ نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے اشارہ کر کے کہا, روایتیں یہ کہتی سکینہ نے اشارہ کر کے کہا, اتنی طاقت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ کتنی پیاسی ہے. اے پھوپھی اماں پیاسی ہوں, ہاتھوں کو لب کے قریب لے گئی. ایک مرتبہ اس مومنہ نے دیکھا, ارے کنیز سے کہا جا, ارے اس بچی کے لیے پانی لا. ارے وہ کربلا کا پیاسا حسین, وہ کربلا کا پیاسا علی اصغر, ارے رائے کوفہ کی پیاسی سکینہ. کنیز پانی کوزے میں لے کے آ گئی, زینب کو پانی دیا. عزیزو روئیں گے. اے عزیزو عباس کو سکینہ کا پرسہ دے لے, اس لیے کہ مسلسل 6 راتوں سے سکینہ کی مصیبت سن رہے ہیں آپ. اس لیے کہ یہ ایام جناب سکینہ سے منسوب ہے. ہم 1-2 رات پڑھتے ہیں, لیکن میں 6 راتوں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سکینہ پہ رو لیجئے, پرسہ دے لیجئے. بعضیزو ایک مرتبہ کوزہ دیا, پیالہ دیا, سکینہ کو زینب نے دیا. سکینہ نے پیالہ ہونٹ کے قریب لے جا کر پینا ہی چاہتا. ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا, بی بی بچی جب پانی پی لے تو اس بچی سے دعا کروا دینا, اس لیے کہ ہم نے سنا یتیموں اسیروں کی دعا قبول ہوتی ہے. اے زینب, ارے تم پر کیا بیتی ہوگی. زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا. اے نانا, اب امت یتیمی اور اسیری کا پرسہ نہیں دے رہی ہے, بلکہ تانا دے رہی ہے. کہ اس بچی سے دعا کروا دیئے گا. زینب نے کہا, بی بی پہلے تیری دعا, سکینہ پانی بعد میں پیے گی. اللہ اکبر. زینب اس بچی میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ کہے پیاسی ہے, اس بچی سے کہہ رہی دعا. کہا نہیں, پہلے ہم دعا کریں گے, پانی بعد میں پیے گی بچی. سکینہ نے ناقے پہ بیٹھی, سکینہ آگے, زینب پیچھے. اے عزیزو ایک مرتبہ سکینہ سے کہا ہاتھ اٹھاؤ. سکینہ نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے. کہے بی بی بتا پہلی دعا کیا ہے. کہ پہلی دعا یہ کہ بی بی دعا کروا دے, جس طرح آپ کے مردوں کو قتل کیا گیا, ہمارے مردوں کے ساتھ یہ وقت نہ ہے. خدا ہمارے مردوں کو سلامت رکھے, ہماری گودیوں کو آباد رکھے. زینب نے دعا کی ہوگی. آئے سکینہ نے کس طرح دعا کی ہوگی. آئے اللہ اکبر. ارے جب سکینہ نے دعا کی ہوگی تو ایک مرتبہ باپ کے سر کو دیکھا ہوگا. اے بابا, ارے سکینہ کس دل سے دعا کرے. اکبر کے سر کو دیکھا ہوگا. ارے نوکہائے نیزہ پر, ارے ششمائے کے سر کو دیکھا ہوگا. اے بھیا اصغر. سکینہ نے دعا کی, ان کے مردوں کو اور بچوں کو خدایا سلامت رکھ.
زینب نے الہی آمین کہی. کہا دوسری دعا کیا؟ کہا دوسری دعا یہ کہ دعا کروا دیجئے ہمیں مدینے جانا نصیب ہو. جو ہی مدینے کا نام سنا کہے بی بی اے بی بی بتا دے مدینے میں جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں کس سے ملے گی؟ کہا مدینے میں محلہ بنی ہاشم ہے، وہاں میرا آقا حسین رہتا، وہاں میری شہزادی زینب رہتی. زینب نے کہا کہ آقا حسین کو پہچانتی ہے؟ شہزادی زینب کو پہچانتی؟ کہا بیوی ضرور پہچانتی. ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بال ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے وہ نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے، میں زینب ہوں، یہ حسین کی سکینہ، وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے گلے میں تو وہ حسین کا سید سجاد ہے تماشائیوں کا. بھائی اسی طرح گریا کرتے رہیے میرے ساتھ گریا کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیے گا. سکینہ کی کوفے کی دعا کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. عزیزو اس منظر سے آپ کا تصور ہٹنے نہ پائے. ہاتھوں کو اٹھائیے میرے ساتھ پڑھیے، مجیب پڑھیے. انشاءاللہ خدا ان تمام مریضوں کو، فیروز علی کو، اسحاق رضا کو، شاکر مقیز آپ کو، وہ دیگر تمام مریض جن کی آسمانیت میں ان سب کو خدا شفا دے. آئیے ہم ہاتھوں کو بلند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے پڑھیے میرے ساتھ. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آج سکینہ کتنی مظلوم ہے، اس مظلومہ کے صدقے میں دعا کیجئے کہ جو مصیبت کا شکار مومنین و مومنات ہے خدا ان کی مصیبت کو دور کرے. دعا کیجئے ان بچوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان بیٹوں کے لیے سید سجاد کے صدقے میں خدا ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. آئیے پڑھیے. اما یجیب المضطر اذا، ہمیں باہم مل کے باوا سے بلند. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منگل کا دن تھا، شب بدھ ظاہرین مسجد السلام. ارے کوئی مقام امام زمانہ پہ بیٹھا دعا پڑھ رہا ہوگا، یقیناً وہ مولا کے گھر میں، لیکن مولا امام بارگاہ ہیں تو آپ کے جد کا گھر ہے نا مولا. آپ اس مجلس میں موجود ہیں مولا، ہم آپ کو پرزہ دینے کے لیے آئے مولا. مولا آپ کے نام سے استغاثہ کر رہے. پوری دعا توسل نہیں پڑھوں گا، آخری امام سے استغاثہ کریں گے، لیکن استغاثہ کر کے دعا کریں گے. مولا کیا آج تک آپ کے گھرانے نے کسی کو خالی ہاتھ لوٹایا ہے؟ مولا ارے آپ نے تو دشمنوں پہ احسان کیا مولا. یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کی سکینہ کا ماتم کرنے والے، یہ آپ کے اصغر کا جھولا نکالنے والے، یہ آپ کے عباس کا علم اٹھانے والے. اے مولا یہ آپ کے ظہور کی دعائیں کرنے والے، انہیں خالی ہاتھ نہ پلٹائیے گا مولا. آپ اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کریں. اچھا استغاثہ کس طرح کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آوازیں بلند ہوگی. حسین نے کربلا کے مقتل میں گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آواز بلند کی، کائن آئین اکبر، این آئین حبیب، این آئین سعید. اس کے بعد جب آواز کا جواب نہیں ملا تو حسین کہتے ہیں میرے شیروں میں تمہیں آواز دے رہا، جواب نہیں دے رہا. روایتوں میں کہ کربلا کے مقتل میں جو لاشیں تھے اپنی جگہ سے بلند ہونے لگے اور آوازیں دے رہے، مولا ارے ہم حاضر ہیں مولا. اے عزیزو ارے اگر سر قلم ہو جائے تو وقت امام کو اس طرح آواز دی جاتی. ہمارے تو سر سلامت ہے، آوازیں سلامت ہے، زندگیاں سلامت. ہاتھوں کو بلند کر. یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہو جائیے.
یا وسیع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. ہاتھوں کو بلند کر سب ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ پڑھیں. یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے پڑھیں عزیزو. یا وجیحان عند اللہ. عزیزو مولا سے منسوب تو پوری کائنات ہے, پوری کائنات ہے, لیکن عزیزو تین جگہ خاص ہے, تین جگہ خاص ہے. ایک جہاں سے میرے مولا کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے سرداب سامرہ, دوسری جگہ مسجد سہلہ ہے, تیسری جمکران ہے. لیکن عزیزو سب سے مخصوص جگہ جو میرا مولا کی وہ کربلا ہے, حسین کا حرم ہے, حسین کا حرم ہے. یقیناً عزیزو حسین کے حرم میں بھی میرا مولا ہوتے. آؤ ارے کم از کم 3 مرتبہ, پہلی بار اس تصور کے ساتھ کہ مسجد میں, سرداب کی مسجد میں جہاں سے میرے مولا کی غیبت شروع ہوئی, اس کے تصور کے ساتھ پڑھے. یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. چلو مسجد سہلہ چلے. یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. چلو کربلا چلیں, آہستہ چلنا عزیزو, آہستہ چلنا, آہستہ چلنا. اس لیے کہ کربلا میں حسین کی زیارت کے لیے فاطمہ آ رہی ہے, علی آ رہے, نبی آ رہے. اے عزیزو کربلا چلے. ارے تلے زینبیہ ہے, ذرا زینب کو سلام کر لے. آؤ اب حسین کے حرم میں پہنچ گئے, میرا مولا بھی وہیں پر. ہاتھوں کو بلند کرے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ لیا. اب ہاتھوں کو بلند کرو, دعا کرو. اس لیے یہ یاد رہے کہ حسین کے پہلو میں 2 بیٹے بھی ہیں, 2 بیٹے بھی. ایک وہ جس کا سینہ زخمی ہے, دوسرا وہ جس کا گلا زخمی. ایک وہ جس کا سینہ زخمی, ارے جس کا سینہ زخمی وہ لیلا کا اکبر ہے. ارے جس کا گلا زخمی ہے وہ رباب کا اصغر ہے. آپ عزیزو یہ گریہ کرتے ہوئے کہ یا وجیحان اشفع لنا عند اللہ. سب مل کے کہیں گے الہی آمین. عزیزو پروردگارا تجھے 14 معصومین کا وقت, شہداء کربلا کا وقت, اہل بیت اطہار کا وقت, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مل کے نہیں عزیزو, اس طرح سے نہیں کہتے, اس طرح سے نہیں کہتے. ہم اپنی جانوں کا نذرانہ کیا پیش کر پائیں گے اگر الہی آمین کے لیے آواز نہیں نکل پائے. پروردگارا ہماری حاجات کو پورا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہماری معرفت میں اضافہ فرما, ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے حجاب کی حفاظت فرما, ہمارے دین کی حفاظت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. ڈاکٹر شاکر مکی, فیروز علی, اسحاق رضا سمیت تمام مریضوں کو ارم رضوی ان سب کو شفا و صحت عطا فرما, ہماری جسمانی لسانی روحانی بیماریوں کو دور فرما. پروردگارہ تجھے سید سجاد کی مصیبت کا واسطہ, دنیا میں جہاں جہاں مومنین پریشان حال ہے, پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. وہ مومنین جو مصیبت کا شکار ان کی مصیبت کو دور فرما, جو الزامات کا شکار ان کے الزامات کو دور فرما, جو بے گناہ قید ہے انہیں سید سجاد کے صدقے میں رہائی عطا فرما, جو لا ولد انہیں اولاد صالح عطا فرما, جو صاحب
اولاد ہو ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا، جو متوقع اولاد ہو ان کے مرحلے ولادت کو آسان فرما، کریم امام کو ہم سے راضی فرما، امام کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین